آج کے جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں دبستان شہر لکھنؤ سے آئے ہوئے مہمان محترم مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا اشرف علی رشیدی صاحب امام و خطیب مسجد خواص مولوی گنج لکھنؤ، وہ تشریف فرما ہے۔ میں بسط ادب خلوص کے ساتھ حضرت سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ حضرت مولانا اشرف علی رشیدی صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشافعنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل أمتي دخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور جملہ سامعین عظام، اس وقت آپ جس جگہ پر علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس مدرسے کا نام حضرت حفصہ للبنات. مدرسے کا نام ہی آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے. آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. ان کے نام پر اس مدرسے کو موسوم کیا گیا ہے. یہ ایک پیغام ہے کہ اس مدرسے کا قیام، اس کی تاسیس، اس کی بنیاد، اس کے قائم کرنے کی اصل غرض امت کی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنانا، اور یہ بچیاں آگے چل کے عورتیں بنتی ہیں.
ہمارے آپ کے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ لڑکوں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اور لڑکیوں کی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں، لڑکیوں کو تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لڑکوں کی تعلیم پہ بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو تھوڑا سا پڑھا کے اور بس۔ اگر دینی تعلیم کی طرف لائے تو قرآن شریف پڑھا دیا، تھوڑی سی اردو پڑھ لی، پھر اللہ جانے آگے چل کے یہ باقی رہ پاتا بھی ہے کہ نہیں۔ جب اتنا معمولی سا پڑھائیں گے تو بالغ ہونے تک اگر اس سے لگاؤ نہ رہا تو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں بچپن میں قرآن پڑھا اور بڑے ہونے تک بھول گئی۔ تو یہ صرف اس لیے کہ ہم بچیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اب مسلمان کیا صرف مرد ہوتے، عورتیں نہیں ہوتی، لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر علم حاصل کر لیا، چنانچہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں ان سے روایتیں، حدیثیں مروی ہیں۔ اگر عورتوں کو تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ازواج مطہرات سے حدیثیں کیوں مروی؟ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثیں کیوں یاد کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدرسے کا نام ہی ایک پیغام ہے آپ کے لیے، اور روز آپ کی حاضری نہیں ہوتی۔ آج ایک مخصوص پروگرام کے تحت آپ آئے ہیں، علماء کرام کی تقریریں سننے کے لیے آئے ہیں۔ علماء کرام آپ کو کچھ نصیحت کریں گے، کچھ دین کی باتیں بیان کریں گے، بتائیں گے۔ اگر ہم عمل کی نیت کا دل میں جذبہ لے کے آئے ہیں، عمل کی نیت کر کے آئے ہیں، تو ہمارے آنا کارآمد ہے، وصول ہے۔ لیکن خالی سن کر اور دامن جھاڑ کے چلے جانے کے لیے آئے ہیں تو پھر محض ایک جلسہ بطور نمائش کے ہے، اس کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں پہنچا۔ ہمارا یہاں پر آنا اس طرح نہ ہو جیسا کہ مشہور ہے، ایک صاحب دکان کھولے ہوئے بیٹھے تھے، ایک گائے آئی اور آٹا کھانے لگی، تو پاس میں ڈنڈا رکھا تھا، وہ صاحب اٹھے اور ڈنڈے سے گائے کو مار مار کے اس کو بھگا دیا۔ جب بھگانے لگے تو ان کا بیٹا آ گیا، ارے بپا گائے ہے، اس کو آپ مار رہے ہیں؟ کہا تو کیا ہوا؟ ارے پنڈت جی نے تو بتایا تھا کہ اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑا جاتا ہے، آپ اس کو مار رہے ہیں؟ کہ کون پنڈت جی نے بتایا تھا؟ کہ وہی جو کتھا کرنے آتے ہیں انہوں نے بتایا تھا۔ تو تم گئے تھے سننے کے لیے؟ ہاں گئے تھے، میں بھی تو جاتا ہوں۔ اچھا ایسا کرنا، اب کی میرے ساتھ چلنا۔ تو ابا اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کے گئے۔ اب وہاں پنڈت جی کی کتھا میں بیٹھے، پوری کتھا سنی، سننے کے بعد ابا جی اٹھے اور پیچھے کرتے کا دامن پکڑ کے جھٹک دیا، بیٹے سے کہا دیکھا جو کچھ پنڈت جی نے بتایا سنا سب یہیں رہے گا، بس یہ تو صرف سننے کے لیے ہوتا ہے، کرنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے۔ کہیں ہم لوگوں کا ایسا ہی نہ ہو کہ بس سننے کے لیے آئے، سن لیا اور دامن جھاڑ کے چل دیے، فجر کی نماز چھوٹ گئی اور ظہر تک تو سب جو کچھ سنا سب بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اولاً تو ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. ہم آئے ہیں تو عمل کی نیت سے آئے ہیں. کہو انشاءاللہ. لو انشاءاللہ کہتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں. انشاءاللہ کہتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, گونج جانا چاہیے انشاءاللہ سے. کہو عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ جب موقع ہو انشاءاللہ کہنے کا تو کہو گے, تو بے موقع کہنے سے بچ جاؤ گے, ورنہ بے موقع کہنا پڑ جائے گا. سنا ایک مولوی صاحب کی ایک چودھری صاحب سے دوستی تھی. مولوی صاحب مسجد میں نماز کے بعد تسبیح لے کے ٹہل رہے تھے, ادھر سے ادھر تسبیح پڑھ رہے تھے. چودھری صاحب گزرے. مولوی صاحب نے سلام کیا, السلام علیکم. چودھری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جا رہے ہیں بھینس خریدنے کے لیے. بھینس خریدنے کے لیے تو کہہ لیجئے انشاءاللہ. بس خفا ہو گئے چودھری صاحب. تو مولانا مولوی حافظ بس اس کے علاوہ کچھ اور بھی سیکھا ہے؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, الحمدللہ, اس کے علاوہ کچھ اور بھی جانتے ہو؟ یہ وہ لوگ کہتے جو زکوٰۃ اصول کے لاتے. ہم کوئی زکوٰۃ تھوڑی اصول کے لائے. ہمارا اپنا بزنس, اپنا کاروبار ہے. یہ 10,000 کی گڈی نکالی, یہ دیکھ رہے ہو؟ یہ گڈی جا رہے بھینس خریدنے کے لیے. چلے گئے. جانوروں کا بازار لگتا تھا, وہاں بھینس خریدی ایک بہترین قسم کی. بھینس خرید لیا, کچھ پیسے بچ بھی گئے اور لے کے چلے. شام کا وقت ہو رہا تھا, مل گئے ڈاکو لوگ, بھینس بھی لوٹ لی اور جو پیسے تھے وہ بھی چھین لیے. لیکن اب وہ جب لے کے بھینس چلے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو دھیرے دھیرے چل رہی ہے, یہ کہیں ہم سے آگے پہنچ گیا, شور مچا دے گا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو انہوں نے بھینس کی جو رسی تھی اس کو کھولا اور اس کے ہاتھ باندھے ان کے چودھری صاحب کے, اور ایک درخت میں پیچھے یوں باندھ دیا, اسی رسی سے باندھ دیا. اب اطمینان ہو گیا کہ چلو بھینس لے کے چلے گئے. یہ صاحب رات بھر بندھے کھڑے رہے, رات بھر صبح کا انتظار کرتے رہے. صبح ہو, کوئی نکلے تو آواز دیں, آئے, کھولے. اتفاق سے دور سے کوئی صاحب گزرے تو انہوں نے بہت زور سے آواز دی, او بھائی صاحب ذرا انشاءاللہ یہاں آ جائیے. اب وہ آئے قریب. ارے یہ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہ پوچھو, یہاں سے میں نے بھینس خریدی تھی انشاءاللہ, لیکن کیا بتائے ڈاکو مل گئے, انہوں نے چھین لیا انشاءاللہ, اور جو پیسے تھے وہ بھی لے لیے انشاءاللہ, اور مجھے باندھ دیا. میں رات بھر بندھا کھڑا رہا انشاءاللہ. وہ تو کہیے آپ آ گئے کھول دیا, میں دن بھر بھی بندھا کھڑا رہتا انشاءاللہ. اب اسے حیرت ہو گئی. خیر یہ چھوٹے اور چل دیے. پھر اتفاق سے وہیں سے گزرے. مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی ہے. چودھری صاحب السلام علیکم, خیریت تو ہے؟ آپ تو بھینس خریدنے گئے تھے. جواب دیا وعلیکم السلام انشاءاللہ. بھینس تو خرید لی تھی انشاءاللہ, مگر کیا بتائے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, اور جو پیسے تھے وہ بھی لوٹ لیے انشاءاللہ, اور مجھے ایک پیڑ سے باندھ دیا انشاءاللہ. رات بھر بندھے کھڑے رہے انشاءاللہ. وہ تو کہیے ایک آدمی گزرا کھول دیا انشاءاللہ, نے دن بھر بھی بندھے کھڑے رہتے انشاءاللہ. مولوی صاحب کو ہنسی آ گئی, ہنسنے لگے اور کچھ جواب نہیں دیا. صرف اتنا کہا کہ چودھری صاحب جب انشاءاللہ کہنے کی ضرورت تھی اس وقت تو آپ نے ہمیں ہڑکا دیا تھا, ہمیں اپنی چرب لسانی سے چپ کر دیا تھا. اب بات میں انشاءاللہ تو ایسا کرو, ایک تسبیح لے لو اور تسبیح پہ انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دو. صبح شام ایک تسبیح انشاءاللہ پڑھو, مگر دیکھتے ہیں آپ کی بھینس آ جائے گی واپس. تو بھیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موقع ہو انشاءاللہ کہنے کا تو ہم نہ کہیں تو بے موقع کہنا پڑ جائے. ایسا نہ کرنا خدا کے وقت. ابھی کہہ لو عمل کریں گے جو سنیں گے علماء کرام کا بیان انشاءاللہ. ہاں ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے. میرے بھائیوں, میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی, اس کا ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ بڑے پیار کے ساتھ اپنے بندوں کو ایک پیغام دے رہا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو
جب اللہ ایھا الناس کہتا ہے اے لوگو، تو پھر سارے لوگ اس میں شامل ہوتے، یہودی بھی ہوتے، نصرانی بھی ہوتے ہیں، تمام، کیونکہ سبھی انسان ہیں۔ لیکن جب اللہ کوئی مخصوص تحفہ دینا چاہتے ہیں تو پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اللہ کے مخصوص بندے، تو مخصوص بندوں کو اللہ مخصوص ایک تحفہ عطا فرماتا ہے، وہ عطا فرمایا ہے، کیا کہہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو، ایمان والے بندو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کا دین مراد ہے کہ مال میں لگ کر آل و اولاد کی پرورش میں لگ کر کہیں اللہ کے دین سے دوری نہ بنا بیٹھو اور ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ جو ایسا کرے گا وہ سن لے کان کھول کر، وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، جیسا بھی دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے، ورنہ پھر موت کے وقت کیا کہو گے؟ اے میرے رب، کاش تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے، میں صدقہ کر لوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر لوں اور صالحین میں سے بن جاؤں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کے وقت آدمی کو سب سے بڑی صدمے کی چیز جو لاحق ہوتی وہ یہی تمنا درپیش ہوتی، کاش تھوڑا سا مجھے موقع دے دیا جائے اور میں صدقہ کر لوں، یعنی صدقے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ دلیل ہے اس کی، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالی مؤخر نہیں کرتا ہے، موقع نہیں دیتا، مہلت نہیں دیتا، لہذا وہ وقت آنے سے پہلے صدقہ کر لو۔ میرے دوستو، صدقہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ اور یہ جو دینی مدارس ہیں ان میں خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی برہنہ تن کو کپڑا پہنایا، کسی مریض کا علاج کرا دیا، کسی کو کچھ دے دیا، صدقہ ہے۔ لیکن اگر دینی مدرسے میں آپ نے خرچ کیا، یہ وہ صدقہ ہے جس کا جو ہے آپ کو دوگنا فائدہ ملتا ہے، ڈبل ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ملا، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے، علم دین جو وراثت ہے، اس کی بقا اور اس کی تقسیم اور اس کی اشاعت ان مدرسوں کے ذریعے ہوتی، اس میں آپ نے تعاون کیا، تو دو کام کیا آپ نے، صدقہ بھی ادا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا آپ نے تعاون کیا، اس لیے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل ہمارا مزاج یہ بن گیا، ہم کو اللہ نے 4 پیسے دے دیے تو فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتے، نیت کرنے لگتے فلاں نے جیسی شادی کی اس سے بڑے پیمانے پہ ہم اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کریں گے۔ پان کھانے میں، بیڑی پینے میں، سگریٹ پینے میں، تمباکو کھانے میں، مسالہ کھانے میں فضول 4 پیسے اللہ نے دے دیے تو فضول خرچی اسراف میں مبتلا ہو جاتے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اب تو یہاں تک کہ سننے میں آ رہا ہمارا مسلمان جس کا نام لیتے ہو بدن کے روکٹے کھڑے ہو رہے کہ شراب بھی پینے میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی صرف سنی سنائی بات نہیں، ایک صاحب سے گفتگو ہونے لگی، وہ شخص غیر مسلم تھا، بات ہونے لگی تو وہ کہنے لگا
دوست کی عالم باغ میں شراب کی دکان ہے، اس دوست نے یہ بتایا کہ عید کے دوسرے دن میں اپنی دکان پر سیل کرنے کے لیے 2-3 لوگوں کو اور بلا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے کھانا کھانے تک کی فرصت نہیں ملتی، اتنی بکری ہوتی شراب کی عید کے 1 ہفتے تک۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ 80% شراب خریدنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے نام لیتے ہوئے، میرے بھائیو اب مسلمان اللہ نے 4 پیسے دے دیے تو ایسا کرے گا؟ حضرات صحابہ کرام بھی کماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو لقبی غنی پڑا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کے گھر میں کلہاڑی سے سونا کاٹ کاٹ کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا، اتنی دولت تھی، لیکن پتہ کرو ان کی زندگی کیسی گزر رہی۔ ذرا تاریخ پڑھو، ہمارے پاس 4 پیسے آ گئے تو ہم اسراف اور فضول خرچی کرنے لگ جائیں گے۔ میرے دوستو، ہمارے پڑوس میں ایک بھوکا ہے، ہمارے پڑوس میں ایک ایسا غریب شخص ہے جس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور ہم فضول خرچی میں مبتلا ہیں۔ ہم دھوم دھام سے اپنے بچے کی شادی کر کے فخر کر رہے ہیں، فضولیات میں، لغویات میں، نمائشوں میں جو ہے بیجا خرچ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے؟ لہذا ڈرو، سوچو، اس منظر کو یاد کرو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک امتی کی حیثیت سے ہم پیش ہوں گے اور آقا ہم سے سوال کریں گے، میرے دین کی خاطر تم نے اپنی گاڑھی کمائی میں سے کیا خرچ کیا، تم نے اپنی جان اور مال اور وقت میں سے کیا قربانی دی میرے دین کی خاطر، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایک ذہن میں چھوٹا سا واقعہ آ رہا، اس کو سنا کہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ابھی میرے بعد ایک بہت ہی معتبر شخص جو مقرر خصوصی حضرت مولانا توحید عالم صاحب، انشاءاللہ ان کا تفصیل سے آپ بیان سنیں گے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے مفسر و محدث گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عراق میں بغداد کے قریب ایک بستی میں ایک صاحب رہتے تھے، دیندار تھے، ان کا نام تھا سلیمان ابن ربیع، ولی صفت انسان تھے لیکن بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے بہت اچھا کام ان کا چلایا تھا، بڑی آمدنی تھی، بڑے جو ہے سرمایہ داروں میں تھے۔ انہوں نے حج کا ارادہ کیا، کئی لوگوں کو اپنے خرچ سے حج کے لیے تیار کیا، پورا قافلہ 150 آدمیوں کا تیار ہو گیا۔ ایک دن سفر کر کے بغداد شہر پہنچا، قافلہ یہاں ٹھہر گیا کہ بھئی اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لی جائیں، کسی کو سواری خریدنی تھی، کسی کو کپڑا لینا تھا، کسی کو راشن لینا تھا کہ یہیں سے سب لے کے چل دیں۔ تو اس غرض سے ایک رات کے لیے قافلہ قیام کیا۔ سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے امیر قافلہ سے کہا کہ میرے دوست یہاں رہتے، جا کے میں ملاقات کر لوں، تو میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، بغداد کی ایک گلی سے گزر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مری بکری پڑی ہوئی ہے جس کو کوے نوچ رہے ہیں۔ اچانک ایک عورت آئی جو سر کو ڈھکے ہوئے ہے، منہ لپیٹے ہوئے ہے، وہ اپنے کپڑے کو پوٹلی کھولی، اس میں سے ایک برتن نکالا، چھری نکالی اور اس بکری کا گوشت کاٹ کاٹ کے برتن میں رکھنے لگی۔ میں کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھنے لگا، اس نے کاٹ کے رکھا گوشت اور اس کے بعد کپڑے میں باندھا اور لے کے چل دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کہتے میں نے پیچھا کیا اس عورت کا کہ یہ کہاں جا رہی، تو میں اس کا پیچھا کیا، چلتا رہا، شہر ختم ہو گیا، پھر کچھ چھوٹے چھوٹے مکانات، پھر درخت، اس کے بعد ایک جنگل ٹائپ کا ایریا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک مکان بنا ہوا ہے، ایسا مکان جس پہ چھت نہیں ہے۔ وہ عورت اس گھر کے اندر داخل ہو گئی، میں کھڑکی سے دیکھنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ اس نے اس گوشت کو کاٹا، دھویا، بوٹیاں بنائیں اور چولہا جلایا، اس پہ پکانے کے لیے جو ہے ہانڈی چڑھا دی۔ اب کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کھڑکی سے زور سے آواز لگائی، چیخ کر کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ ایک مرے ہوئے جانور کا، مردار کا، جس کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا، اس کا گوشت تم پکانے جا رہی ہو؟ تو وہ عورت اندر سے کہتی ہے کہ شرم مجھے نہیں آ رہی بلکہ شرم آپ کو نہیں آ رہی، مجھے بے شرم مت کہو، آپ بے شرم ہو۔
تو انہوں نے کہا بہن یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 4 بیٹیاں ہیں، میرے شوہر نے انتقال ہو چکا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، 10 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا اور 4 دن تو فاقے کے ہو گئے، اب میری بیٹیاں مجھے نوچ رہی، اماں کچھ کھانے کو لاؤ، جان نکلی جا رہی۔ میں نے کہا بیٹیوں رکو، میں جا رہی ہوں بازار کی طرف۔ میں جب گئی تو ہمت نہیں پڑی کہ کسی سے میں کچھ کہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ میری بیٹیاں بھوکی ہیں مجھے کچھ دو، ہمت نہیں پڑی۔ تو مجھے اب جان بچانے کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس بکری کا گوشت مری ہوئی، اگر میں جانتی ہوں سمجھتی ہوں کہ یہ حرام ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اضطراری حالت میں ایسا کرنے جا رہی ہوں۔ سنو، بے شرم تو اس شہر کے امیر ہیں جن کو اتنی خبر نہیں ہے کہ میں ایک بے سہارا اور بیوہ ہوں، کہ وہ میری ان بچیوں پہ رحم کھائیں، ترس کھائیں، کچھ انتظام کریں۔ اس عورت نے پھر بتایا کہ میں رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں سید ہوں، خانوادہ رسول کا چشم و چراغ ہوں، میری غیرت گوارہ نہیں کر رہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں مجبوراً ایسا کر رہی ہوں۔ سلیمان ابن ربی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری، میں زار و قطار رونے لگا۔ میں نے کہا بہن ذرا ٹھہر جاؤ، اپنا چولہا بجھاؤ۔ میں فوراً بازار گیا، کچھ جو ہے پکا ہوا کھانا خریدا، کچھ راشن خریدا، کچھ کپڑا خریدا اور کچھ پیسے بچا لیے، اور قافلے والوں سے کہہ دیا بھائی تم لوگ جاؤ حج کے لیے، میں اس سال ملتوی کرتا ہوں پھر دیکھوں گا۔ انہوں نے اپنا حج ملتوی کر دیا، قافلے والوں کو روانہ کر دیا، اور یہ سامان لے کر آئے، اس عورت کے گھر پہنچایا اور کہنے لگے کوئی بھی ضرورت ہوگی مجھے بتانا، میں تمہارے پڑوسی میں ٹکتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں اپنی بستی واپس جاتا ہوں تو لوگ کہیں گے حج کرنے نہیں گئے، تو شرم کی وجہ سے وہیں شہر میں بغداد میں قیام کر لیا، اور 3 مہینے کا یہ سفر تھا، 3 مہینے کا سفر تھا، 6000 کا خرچ تھا حج کا، وہ سارا پیسہ اس عورت پہ خرچ کر دیا، 3 مہینے قیام کیا۔ جب قافلہ واپس آ گیا تو اب یہ قافلے والوں کے پاس پہنچے، مبارکباد دینے لگے، فلاں صاحب تمہیں حج مبارک ہو۔ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو، مجھے تم مبارکباد دے رہے ہو؟ مبارکباد تو وہ دیتا ہے جو حج کو نہیں جاتا، تم تو میرے ساتھ حج میں تھے۔ کہنے لگے جی نہیں، کیا بات کر رہے ہو، میں تو نہیں گیا تھا، میں تو یہیں ٹھہر گیا تھا کسی مجبوری کے تحت۔ اب وہ اپنے ساتھی کو بلا کے کہہ رہے سنو، کیا جب ہم رمی جمار کر رہے تھے تو ان کو سلیمان کو نہیں دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا جب عرفات میں تھے ان کو نہیں دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا۔ اب سب ایک دوسرے سے کہہ رہے میں نے بھی دیکھا، وہ کہہ رہے میں نے بھی دیکھا، تو ان کو حیرت ہو رہی کہ میں تو حج میں نہیں گیا تھا۔ ادھر یہ گفتگو ہوئی، کچھ دیر کے بعد سلیمان ابن ربی کو نیند آ گئی، سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آقا تشریف لائے، اے سلیمان تم نے اپنا حج ملتوی کر دیا اور حج کا خرچہ میری نسل کی، میری اولاد نسل پر خرچ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا جس کو مقرر کیا سلیمان ابن ربی کی طرف سے حج کرو، تو اس نے تمہاری طرف سے حج کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ ہر سال سلیمان ابن ربی کی طرف سے تم حج کرتے رہنا، اس لیے کہ میرے محبوب کی اولاد پر ترس کھا کے خرچہ کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں ذرا سوچو کہ ایک غریب عورت پر خرچ کرنے کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا۔ حج کرنے والوں کو تو ایک حج کا ثواب مل گیا، لیکن انہوں نے ایک مجبور پر خرچ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت ہر سال حج کرنے کا سلسلہ ان کے لیے قائم کر دیا۔ اب آئیے ہم اور آپ بھی ایک عزم کریں، ایک نیت کریں، ایک ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری آمدنیوں میں برکت دی ہے، ہم یہ نہ طے کریں کہ
کہ ہم اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ کریں گے، نہیں، بلکہ نیت یہ کریے ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں اگر کوئی دینی مدرسہ چل رہا، کوئی دینی ادارہ چل رہا ہے، وہاں سے رسول اللہ کے دین کی حفاظت اور بقا، اس کی اشاعت کی جا رہی، تو اس میں ہمارا نام آ جائے، اس کے ہم حصے دار بن جائیں، اس کی نیت کریے، اس کا عزم کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سچی محبت ہے۔ آقا نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ آقا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کیا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ میرے دوستو، ہم اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹی اور بیٹوں کے لیے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ رسول اللہ کا جو دین صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین و محدثین اور ان حضرات کی قربانیوں اور محنتوں اور جد و جہد کے طفیل واسطوں سے ہم تک پہنچائے، اور ان دینی مدارس کے ذریعے سے اس کی بقا اور اشاعت ہو رہی، انشاءاللہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش کرتا چلوں، جلسے کا سرپرست مجھے بنایا گیا ہے، یہ قاری محمد رفیع صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھ نااہل کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ سرپرست کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ شروع سے لے کر اور اختتام تک میں حاضری دیتا، لیکن میں کسی مجبوری کے تحت آپ حضرات سے جو ہے جلدی رخصت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو پیغام میں نے آپ تک پہنچایا اور میرے بعد جو علماء کرام آپ کو نصیحت کریں اور جو پیغام پہنچائیں، سب نیت کریں، انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وللہ الحمد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔